अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये कलाकंद गुजरांवाला की मशहूर कलाकंद है जनाब अली। ये हमारे दोस्त हैं मुनीर साहब, जो बाकू से आए हैं, बाकू से, आज़रबाईजान से। वो हमारी बर्थडे प्रोग्राम में आए थे तो वो ये लाए थे। तो ये कलाकंद है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो आज घूमती चाय हम मुनीर साहब के नाम करते हैं। मुनीर साहब, घूमती चाय आपके नाम है जनाब अली। बाकू तक तानू मज़ा आंदा रहेगा इस चाह का। ठीक है, देखो कैसे घूम रही है ना तेज़। हाँ जी, कल मुनीर साहब हमारी बर्थडे पे तशरीफ़ लाए थे खसूसी तौर पे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे लिए ये मिठाई लाए हैं ख़ास तौर पे। और इसके अलावा तला साहब ने जनाब चकवाल से हमें रेवड़ी भेजी है। तो तला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़े की रेवड़ी है, चकवाली रेवड़ी की कमी महसूस हो रही थी, तो आज ये घूमती चाय आपके नाम है। तला साहब जी कोई बड़े अच्छे नेक आदमी हैं और मस्जिदों वगैरह के कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते रहते हैं। वो ज़िक्र अपना कर रहे थे। तो तला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें रेवड़ी भेजी है तला गंग की। जी सर जी, घूमती चाय देख ली है सर। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, अब आप ज़रा आराम से सोचें कि ये किस चीज़ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। देखें, कई दफ़ा पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है कि ये दीवार मेरी है, ये दरवाज़ा मेरा है, ये इधर आप गाड़ी ना खड़ी करें। वो होता है ना, दोनों में कोई चीज़ें मुश्तरक होती हैं, फिर उसका फ़ैसला कराया जाता है कि यार ये दीवार कामन है या इसकी है या इसके ऊपर ये है वो। अब इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, FIR काटी हुई हैं, अदालत में वो बरी हो जाए, कोई नो प्रॉब्लम। तो वो उसके लिए भी कहते हैं जी हमारे साथ डील करो कि तुम अदालत में हमारी मुखालफत नहीं करोगे। अच्छा इमरान हो, और डील किस चीज़ का नाम है यार? तुम किस चीज़ को डील कहते हो? ये डील 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 और ढील ढील की बातें तुम करते रहे हो कि ये डील करके नवाज शरीफ ये करता है वो। तुम किस चीज़ को डील करते हो? ये तुम्हारी तरफ से ये मुतालबा आया है और एक दो दिनों में रिटर्न भी आ जाएगा। आपने कहा जी कि प्रोसिक्यूशन यानी कि हुकूमत जो हम ज़मानतें करवाएंगे उसकी मुखालफत ना करे। तो फिर भीख मांगने वाली बात है ना, सीधी सीधी बात है, भीख मांगने वाली बात है। तो आप मान जाओ कि भाई मैं थक गया हूँ अब जेल से, बस हुण मैनू बाहर कड्डो, मैं होर नहीं रह सकता। तो तुम कहते हो नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं डील नहीं करूंगा। ना 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 ना, इंज नहीं ना सर जी, तेरी तो कोई गल सुनदा नहीं पिया। तुम वो बदकिस्मत इंसान हो जो वज़ीर आज़म भी रहे हो, लेकिन तेरी कोई सुन नहीं रहा कि यार ऐसी भी कोई गल सुनो कि ए की कह रहे हैं। तो मुज़ाकरात सर जी वहाँ होते हैं जहाँ कोई गुंजाइश होती है। ठीक है ना, कोई कहे कि ये तकिया मेरा है या आपका है, ये पेन मेरा है या आपका है, तो वो उसके ऊपर मुज़ाकरात होते हैं ना। FIR जब कट जाती है, चाहे वो 302 का मुलज़म हो, चाहे वो आम मुलज़म हो, चोरी डकैती को, वो अदालत में बेगुनाही साबित करता है। उसके लिए कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनते। ये आपका ये वहम है इमरान खान। और आपको जितनी मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, उन्होंने एक एक बंदे का वीडियो लगा के उसकी सज़ा दी है। तो इसके बड़ा और क्या सबूत चाहिए हैं? तो ये तो हमारी हुकूमत है ना कि जो आपके साथ मुज़ाकरात कर रही है। वैसे मुज़ाकरात ना इधर मजाकरात है, मजाक नहीं होता, मजाक। ये मजाक और रात, ये मुज़ाकरात नहीं है, ये मजाक रात है। अच्छा जी, अगले अगले आए जी। बड़ा, आप यकीन करें, एक और शर्मिंदगी वाली बात, इसके ऊपर इमरान शर्मिंदा नहीं हो रहा कि मैं कोई डील मांग रहा हूँ कि मेरी मुखालफत ना करो। मैनू को कहते हैं मैनू कड्डो, हर सूरत कड्डो मैनू। फिर वो कह रहे हैं जी 20 जनवरी बड़ी अहम है। क्यों अहम है जी? आपको पता है आपकी 20 जनवरी को कोई सालगिरह है? क्यों अहम है? ओह ए खुदा, मेरे अब्बू सलामत रहे। अब्बू जी ने हलफ उठाना है 20 तारीख को, अमेरिका के सदर ने। हुण वो अब्बू जी हो गया। देखो देखो सर जी, यकीन करो ये ऐसा बंदा है,
کوئی ہوتا ہے نا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پھرنے میں، مکرنے میں ٹائم لگتا ہے کہ بندہ، یعنی کہ 2 مہینے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی، جو ہی ٹرمپ جیتا ہے تو آپ نے کہا اے خدا میرے ابو سلامت رہیں میرے ابو نے لی ایک بیمہ پالیسی، لا کے امی کو دی ایک بیمہ پالیسی، تاکہ رہیں امن و سلامت سے ہم۔ تو یہ سر جی کوئی شرم ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے۔ یہ بہت بڑا ایک شعر ہے۔ تو 20 جنوری کی بڑی اہمیت ہے جی، سارے ویل اگر ان کے ارشاد بھٹی ہو، پتنی ارشاد بھٹی کو اور کوئی کس نام سے پکارتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ عادل راجہ ہو، ویسے تو کل کھڑاکا لگایا ہے اس نے، یہ شیر افضل مروت ہے نا، اس کے نکلنے کے دن آ گئے۔ اس نے کل ایک بیان دیا ہے کہ عادل راجہ اور مہدی یہ جو پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں پی ٹی آئی کی مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں فوج کے خلاف ٹکرانے پہ مجبور کر رہے ہیں، یہ ان کو پی ٹی آئی والے ڈس اون کریں۔ بڑی اچھی بات کی ہے شیر افضل مروت نے۔ پھر اس نے آج شیر افضل مروت نے ایک اور بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو مریم والا چل رہا ہے نا کہ مریم نے جی دبئی کے خلیفہ سے ہاتھ کیوں ملایا ہے صدر سے، تو یہ کہتے ہیں یہ کوئی بحث ہے کرنے والی؟ اب یہ سارا دن ایسے ہوتا ہے، آپ دفتروں میں جائیں، اب ہم وکیل ہیں نا، ہم ادھر آزادانہ وہ سارے مل رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ بھائی کوئی کام کرنے کی بات کرو۔ ایک وزیر اعلیٰ نے ایک صدر سے ہاتھ ملایا، بس ختم کہانی، اس کو آگے نہ چلاؤ، اس کو آگے نہ چلاؤ۔ تو اس شیر افضل مروت نے کہا ہے، شیر افضل مروت نے، پی ٹی آئی کا ہے وہ، کہ یہ جو تم مہم چلا رہے ہو نا کہ مریم نے اس سے ہاتھ کیوں ملایا، یہ غلط ہے، ان باتوں میں نہ چلو، ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اگلی خبر ہے سر جی، 17 جنوری سے جماعت اسلامی والے بہت بڑی مہم چلا رہے ہیں بجلی سستی کرنے کی۔ ویسے تو میں ان کو جماعت اسلامی والوں کو بتاتا ہوں، چلے انہوں نے پہلے بجلی سستے کرنے کے لیے دھرنے دیے ہیں، اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، عوام کی بات کرنی چاہیے، چاہے اس میں ووٹوں کی بھی لالچ ہو، پھر بھی کرنی چاہیے۔ اب حکومت نے خود کہہ دیا ہے، آج بھی وہ 4 روپے بجلی سستی ہوئی ہے، پھر احمد اویس ہے کہ اویس لگا رہی ہے، اس نے کہا جی 12 روپے تک مزید بجلی سستی ہو جائے گی۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ فروری میں انشاءاللہ 20 روپے یونٹ تک بجلی سستی ہوگی، لیکن اب جماعت اسلامی کہہ رہی کہ ہم 17 جنوری کو بڑا دھرنا دیں گے، ٹھیک ہے، دیں، بالکل دیں، دھرنا ایسا دیں جس سے عوام کو تکلیف نہ ہو، کسی باغ میں دے دیں، کسی پارک میں دے دیں، آپ کو میڈیا اسی طریقے سے کور کرے گا۔ یہ آپ کا وہم ہے، اور سر جی یہ آپ کا وہم ہوتا ہے کہ بھئی جناب ہم روڈ بلاک کریں گے تو میڈیا میں کور ہوگی تو آپ کو بد دعائیں کتنی لگیں گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہم نے جسٹس پارٹی کا ایک پروگرام کرنا تھا لاہور میں، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان جو ہے نا وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے۔ تو مجھے کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ سر جی ڈاکٹر قدیر خان جو آ رہے ہیں نا وہ داتا دربار سے پیدل ہائی کورٹ آئیں یا ان کو بگیوں پہ بٹھائیں، روڈ بلاک کریں، آپ کی بیجا ہو جائے گی۔ میں آقا معاف کرو، میں ایسی بیجا نہیں کرتا، میں وکیل ہوں، میں روڈ نہیں بند کر سکتا چاہے اس میں جو مرضی ہو، اور میں نے روڈ نہیں بند کیا۔ مجھے کارکن بھی کہتے رہے کہ سر جی اس سے بڑی جسٹس پارٹی کی مشہوری ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، ایسی مشہوری سے اللہ باز رکھے، ہم ایسی مشہوری نہیں چاہتے۔ تو ہم نے ڈاکٹر قدیر خان کو سیدھا ہوٹل میں لائے، انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا، پوری بھرپور پذیرائی ملی، ہر جگہ اسی طریقے سے کوریج ملی۔ لیکن میں نے کہا جی ہم نے روڈ نہیں بلاک کرنا۔ سر جی یہ کوئی انسانیت ہے؟ آپ اپنے حقوق کے لیے آپ کہتے ہیں جی ہمیں حقوق حاصل ہیں کہ ہم روڈ بند کر جلسہ کریں یا جلوس کریں، لیکن دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو آپ حقوق والی بات نہیں ہے۔
آپ حقوق اور فرائض دونوں کا خیال رکھیں. آپ اپنا جلسہ کرتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے نا، تو جب روڈ آپ بند کرتے ہیں تو آپ میرا حق مار رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ سوچ ہمیں پیدا کرنی چاہیے سب کو. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہیں، کراچی حلقہ 230 کے MNA. اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بل اس نے پیش کیا ہے. بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے. ٹھیک ہے، یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ. ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.